अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत लगा कर घर भेजें, डट कर तबाही फैलाएं, इमी ग्रुप का प्लान तलत हुसैन ने बेनकाब कर दिया। इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और फिर सुप्रीम कोर्ट में जारी बहरान हर गुजरने वाले लम्हे के साथ गहरा होता जा रहा है और आज फिर चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट बनाने से इनकार कर दिया। लगता है कि ये मामला वज़ीर आज़म या चीफ जस्टिस में से किसी एक का सर लेकर जाएगा। ये क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट में जारी बहरान आपके सामने है, लम्मा बलम्मा खबरें भी आपकी मिल रही होंगी, लेकिन हमारा काम यह है कि जो पर्दे के पीछे की कहानी है वो आपकी खिदमत में पेश करें। हम वही कोशिश करते हैं और आप उसको सराहते भी हैं, जिस पर हम आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया भी अदा करते हैं। इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो आपके इल्म में है। पहले एक 9 रुकनी बेंच बना, उसमें से 2 रुकन निकल गए, फिर 7 रुकनी बेंच बना, उसमें से फिर 2 रुकन निकल गए, फिर जो है वो 5 रुकनी बेंच बना और फिर उसका एक तनाज़ा पैदा हो गया क्योंकि जो 2 रुकन बाद में निकले थे 7 में से, उन्होंने अपना नोट दे दिया था और जबकि पहले जो 2 लिख रहे थे उन्होंने नोट नहीं दिया था। यहाँ पे एक तनाज़ा खड़ा हो गया। फिर 3-2 से एक फैसला दिया गया, लेकिन उसके बाद ये बहस शुरू हो गई कि ये 3-2 का फैसला है या कि 4-3 का फैसला है। इस पर हुकूमत ने कहा जी हम तो 4-3 का फैसला मानते हैं, लेकिन इस पर जो हुक्म दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुबैना तौर पर उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। नवरोज़ के अंदर इलेक्शन वाले मामले पर, जिस पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त आ गई, तौहीन अदालत का नोटिस ले लिया गया, उस पर कार्रवाई शुरू हुई तो एक नई बहस छिड़ गई और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने ये एतराज़ उठाया कि कोर्ट का आर्डर ही मौजूद नहीं है तो फिर ये तौहीन अदालत कैसे हो सकती है या उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने कैसे डेट अनाउंस कर दी थी। इस पर बात भी चल रही थी कि फिर उसी रोज़ शाम को जस्टिस काजी फाइज़ा की सरबराही में एक 3 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट को रोक दिया नए बेंच बनाने से और कहा कि पार्लियामेंट चूँकि इस हवाले से कानून साजी करिए, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट अभी जो सो मोटो वाला मामला है उसके केसेस अभी ना सुने और ना ही इस मामले में कोई बेंच बनाए। इसके बाद फिर गुज़िश्ता रोज़ समाअत हुई और उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन जो कि काजी फाइज़ा के साथ उस बेंच में शामिल थे, उन्होंने जो है वो केस सुनने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने खुद एक हुक्म जारी किया तो मैं अपने हुक्म की कैसे खिलाफ वर्जी कर दूँ। तो बेंच से अलग हो गए, बेंच टूट गया दूसरी मरतबा या तीसरी मरतबा और फिर आज फिर समाअत के लिए फिक्स हुआ और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐलान किया गया कि 4 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जब आज 4 रुकनी बेंच ने समाअत शुरू की तो जस्टिस जमाल मंदोखेल भी बेंच से अलग हो गए और उन्होंने ये एतराज़ उठाया कि मेरी मौजूदगी में कोर्ट में कोई आर्डर डिक्टेट नहीं करवाया गया और उसके बाद कल शाम को जो है वो मेरे घर में एक हुक्मनामा भेजा गया कि मैं उस पर दस्तखत कर दूं और उसमें मुझसे मुशावरत नहीं की गई, लिहाजा मैं ये केस नहीं सुनना चाहता। अभी वो मज़ीद बात करना चाह रहे थे तो चीफ जस्टिस ने उन्हें रोक दिया और बेंच उठकर वापस चला गया, अपने अपने चैम्बर्स में तमाम जजेस चले गए। उसके बाद फिर एक अफवाहों का तूफान आ गया कि अब क्या होगा, अब क्या किया जाएगा। फिर एक 3 रुकनी बेंच का ऐलान किया गया और उस 3 रुकनी बेंच ने आज फिर समाअत शुरू कर दी और जब समाअत शुरू की और तो फिर सुप्रीम कोर्ट में ये सवाल पैदा हुआ कि जनाब क्या फुल कोर्ट बनाया जाना चाहिए या नहीं चाहिए। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर अवान ने फिर एक दफ़ा इस्तदा की कि जनाब ये सारा बहरान जो इसका एक ही हल है कि इस मामले में फुल बेंच बना दिया जाए, लेकिन जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हम इस पर बात कर लेंगे, लेकिन उन्होंने वक्ती तौर पर ये इस्तदा जो है फुल बेंच की वो मुस्तरद कर दी। और उसके साथ ही फिर चीफ जस्टिस साहब की तरफ से बहुत अहम रिमार्क सामने आए। हम केस के पूरे केस की डिटेल्स में नहीं जाएंगे इसलिए कि आपका भी वक्त कीमती होता है, हम आपको जो चंद एक अहम नुकात है वो बता देते हैं कि उन्होंने कहा कि मुझे चीफ जस्टिस साहब ने आज रिमार्क्स दिए, उन्होंने कहा कि मुझे कहा जा रहा है कि एक और जज को सजा दूं और पहले उन चीज़ों का मैं शवाहिद का जायज़ा तो ले लूँ। और उन्होंने बड़ी वाज़ेह तौर पर जो है जस्टिस मुज़ाहिर नकवी जिनकी ऑडियो सामने आई थी और जो एक वीडियो भी सामने आई थी एतराफ़ी बयान जो महमूद खान भट्टी का था, साबिक़ वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनकी तरफ उन्होंने इशारा करते हुए कहा कि ये तमाम चीज़ें जो है उन्होंने उनको तस्लीम करने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि बतौर जज तो मेरा काम है कि मैं केस सुनूं, लेकिन बतौर चीफ जस्टिस जो है जहाँ तक कानून की बात है तो मेरा काम है कि मैं केसेस सुनूं बतौर जज, लेकिन जहाँ पर मेरे जजेस की बात है फिर मैं चीफ जस्टिस हूँ तो मैंने उन जजेस को प्रोटेक्ट करना है। तो एक मतनाज़ा जो मामला है उसको पे चीफ जस्टिस साहब डट के खड़े हो गए, लेकिन इसके साथ ही जो एक काम इस समाअत की शुरू होने से पहले हुआ वो बड़ा हैरान कुन था और वो हैरान कुन काम ये था कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने
اور جسٹس امین الدین نے اور سمیت 3 رکنی بینچ تھے جس میں ان دونوں اکثریتی فیصلہ دیا تھا اور کہا تھا کہ چونکہ پارلیمنٹ نے نئی قانون سازی کر دی ہے سپریم کورٹ کے پروسیجر کے حوالے سے، تو اس کا آنے تک جو ہے وہ کوئی بینچ نہ بنایا جائے اور نہ ہی توہین عدالت کے حوالے سے کوئی کیس سنا جائے، جس پر یہ سماعت شروع ہونے سے پہلے ایک سرکولر آیا، اور یہ بھی شاید پاکستان کی تاریخ میں اور شاید دنیا کی تاریخ میں بھی ایسا ہی ہو کہ ایک سرکولر کے ذریعے اس فیصلے کو مسترد کر دیا گیا۔ ایسی کوئی پہلے نظیر موجود نہیں ہے کہ کوئی کورٹ کا جو آرڈر ہے اس کو کسی ایک پریس ریلیز یا ایک سرکولر کے ذریعے مسترد کر دیا جائے۔ کورٹ کے آرڈر کو اس سے بڑی عدالت یا اس سے بڑے بینچ کے ذریعے تو مسترد کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک سرکولر کے ذریعے مسترد نہیں کیا جا سکتا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ معاملات اب بہت آگے تک جا چکے ہیں۔ اب میں آتا ہوں اپنی ان 2 خبروں کی طرف جو میں نے آپ سے عرض کی کہ جناب یہ معاملہ جو ہے لگتا ہے کہ اب کسی ایک کا سر جائے گا۔ آج طلعت حسین صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، ٹویٹ اس وقت آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا، اور طلعت حسین کے بارے میں ایک میری رائے ہے، وہ رائے یہ ہے کہ وہ بہت مستند صحافی ہیں اور وہ کبھی کوئی بات جو ہے نا وہ ہوا میں نہیں کرتے، کبھی وہ کسی کی حمایت میں یا مخالفت میں بغیر دلیل کے بات نہیں کرتے، اور ان کی بات جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوتی کہ وہ آج ایک بات کریں گے تو کل وہ سے مکر جائیں گے، اور انہوں نے بہت اہم بات کی ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں یہ کہا ہے کہ امی گروپ نے ایک تجویز بھی دی ہے۔ یہ امی گروپ جناب تنظن کہا جاتا ہے ہم خیال بینچ کو یا ججز کو، جو کہا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ کے ہم خیال بینچ ہے، الزامات ہیں ان کے اوپر ایسے، اور عمران خان کے چاہنے والے ان کو امی کہتے ہیں، تو انہوں نے تنظن ان ہم خیال بینچ کو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ امی گروپ، انہوں نے کہا کہ امی گروپ نے ایک یہ تجویز دیا۔ یہ تجویز انہوں نے کس کو دیا؟ یقیناً انہوں نے یہ تجویز چیف جسٹس کو دی ہوگی، اور تو کسی کو انہوں نے تجویز نہیں دی۔ اب ان کو یہ کس نے تجویز دی یہ اب ایک الگ بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنی ٹویٹ میں کہ امی گروپ نے ایک یہ تجویز بھی دی ہے کہ انتخابات کی تاریخ کے معاملے پر توہین عدالت کی فائل کھول لیں، اور کچھ نہیں تو جاتے جاتے وزیراعظم سمیت 3 وزراء اور چند اہم عہدیداران کو تو فارغ کریں، حکومت بھی گر سکتی ہے، میڈیا میں بیانیہ ہینڈسم خود بنا لے گا، بس ڈٹ کر تباہی پھیلائیں۔ یہ ایک انتہائی خوفناک قسم کا ٹویٹ ہے، اور یہ ٹویٹ جو ہے یہ ایسا ظاہر کر رہا ہے کہ طلعت حسین صاحب کے پاس کوئی اس حوالے سے مستند اطلاعات موجود ہوں گی، ورنہ ان جیسا ایک سینئر سنجیدہ اور بردبار صحافی اس قسم کا ٹویٹ نہیں کر سکتا۔ یہ ان کے ویریفائڈ اکاؤنٹ سے یہ ٹویٹ آیا ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حالات کس طرف کو جا رہے ہیں۔ اور پھر ان کی یہ جو ٹویٹ ہے اس کی تصدیق فواد چودھری نے آج ایک سٹیٹمنٹ میں دی ہے۔ جو فواد چودھری نے آج سپریم کورٹ کے باہر جب سماعت ختم ہوئی تو انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جناب اگر اس عدالت کا حکم نہیں مانا جائے گا تو توہین عدالت بھی لگ سکتی ہے، اور وزیراعظم اور ان کی حکومت کو گھر بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ یعنی کہ یہ ذہن میں رہے کہ جو طلعت حسین صاحب نے ٹویٹ کیا تھا یہ بہت پہلے کیا تھا، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ابھی یہ 3 رکنی بینچ کی بھی سماعت بھی شروع نہیں ہوئی تھی تو اس وقت انہوں نے یہ ٹویٹ کیا تھا، جبکہ فواد چودھری نے یہ بیان اس سماعت کے ختم ہونے کے بعد دیا ہے، یعنی کہ سماعت اب پیر تک ملتوی کر دی گئی تو اس کے بعد جب وہ باہر نکلے تو انہوں نے یہ بیان دیا ہے، جس سے آپ تانے بانے بن سکتے ہیں کہ یہ کہاں سے معاملات آ رہے ہیں کہ وہی بات بطور خبر جو ہے وہ بریک کر رہے ہیں طلعت حسین اپنے ٹویٹ میں، اور وہی بات جو ہے وہ فواد چودھری صاحب جو کہ عمران خان صاحب کی پارٹی کے ترجمان اور عمران خان صاحب کے بہت کلوز ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے، اس کی ضرور کوئی انکوائری، کوئی تفتیش، کوئی تحقیقات کسی نہ کسی فورم سے ہونی چاہیے۔ دوسری طرف ہم نے آج دیکھا کہ آج کی کارروائی کے دوران سپریم کورٹ کے جناب جسٹس بندیال صاحب ایک موقع پہ ان کی آواز بھی بڑی بھرا گئی، اور اگرچہ کہ وہ مسلسل جو ہیں وہ اپنی مرضی سے اختلاف کرنے والے ججز کو بینچ سے الگ کرتے جا رہے ہیں، اور وہ اپنا بینچ فل کورٹ نہ بنانے پر مسلسل ڈٹے ہوئے ہیں، اور وہاں پر جب آج منصور وان صاحب نے ان سے یہ بات کہی اٹارنی جنرل کے جناب ہماری استدعا ہے کہ سارے معاملے کا حل یہ ہے کہ آپ فل کورٹ بنا دیں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم دیکھیں گے، اور بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اور بھی سائلین ہوتے ہیں، ان کے بھی کیس نمٹانے ہیں، میرے پاس ججز ہیں ان کی جناب وہ بڑی زبردست ان کا ویژن ہے۔ اچھا انہوں نے 1-2 دوسرے ججز کے نام لے کے اس کے بعد پھر وہ ہم خیالوں کی تعریف کرنی شروع کر دی، جسٹس منیب اختر بڑے زبردست ماہر قانون ہیں، اور جسٹس اعجاز الحسن بڑے ماہر قانون ہیں۔ تو یہ معاملات جو ہیں وہ بڑے ان چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے حکومت کی صفوں میں کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر میں نے آپ سے کل کے پروگرام میں یہ عرض کی تھی کہ میں نے سٹوری بریک کی تھی، اور اس قانون کے مطابق وہ شکیں بھی میں نے شیئر کی تھی، آپ میرا پچھلا ولاگ اسی چینل کے پیج پہ جا کے دیکھ لیجئے، میں نے اس میں بتایا تھا کہ حکومت پہ یہ تجویز بھی زیر غور ہے ان شکوں کے مطابق، اس قانون کے مطابق کہ چیف جسٹس کو جبری رخصت پر بھیج کر جو سینئر موسٹ جج ہیں قاضی فائز عیسیٰ ان کو ایکٹنگ چیف جسٹس بنایا جائے، اور پھر چیف جسٹس کے خلاف ایک ریفرنس لایا جائے جس کو بطور قائم مقام سربراہ
جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ سنیں جوڈیشل کمیشن کے قائم مقام سربراہ کے طور پہ، کیونکہ جوڈیشل کمیشن کا سربراہ بھی چیف جسٹس ہوتا ہے، اور اگر خود چیف جسٹس کے خلاف ہو ریفرنس تو پھر یقینی بات ہے قائم مقام چیف جسٹس اس کو سنے گا، تو قائم مقام تو جو سینئر موسٹ ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک تجویز میں نے آپ سے کل عرض کی تھی کہ یہ ایک سنجیدگی سے ڈسکس ہو رہی ہے حکومت کے حلقوں میں کہ جناب اگر چیف جسٹس صاحب اسی طرح چلتے رہے، یہ ان کا حکومتی حلقوں کا موقف ہے، یہ ہمارا موقف نہیں۔ ہم عدالت کی بڑی عزت کرتے ہیں، ہمارے لیے چیف جسٹس بھی ہوں، قاضی فائز عیسیٰ ہوں، کوئی بینچ ہو، کوئی جج ہو، ہم سب کا برابر احترام کرتے ہیں۔ ہم تو ایک خبر دے رہے ہیں، اسپیکٹس پہ بات کر رہے ہیں، کیا کیا ہو سکتا ہے، کیا کیا ہو رہا ہے وہ بات کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک سچویشن ہے حکومت کی صفوں میں پہلے یہ تجویز اور ہے، اور آج جو ہے طلعت حسین نے یہ سٹوری بریک کر دی کہ جناب جاتے جاتے وزیر اعظم کو توہین عدالت لگا کے ان کے ساتھیوں سمیت گھر بھیج کے جائیں، اور میڈیا میں بیانیہ خود بنا لے گا ہینڈسم، اور پھر انہوں نے کہا کہ ڈٹ کر تباہی پھیلائیں۔ تو یہ بھی خطرناک طرف معاملات جا رہے ہیں، جو میں نے آپ نے تھمب نیل میں بھی دیکھا ہوگا جب میں اپنے پروگرام کے شروع میں بھی عرض کی کہ یہ معاملہ اب اس طرف جا رہا ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کا سر جائے گا، یا وزیر اعظم رہے گا حکومت میں تو یا چیف جسٹس رہیں گے سپریم کورٹ کے اندر۔ یہ معاملات اس طرف جا رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے، ہماری خواہش ہے کہ ایسا کچھ بھی نہ ہو، اور معاملات جو ہیں وہ جسے کہتے ہیں کہ سمجھداری کو پریویل کرنا چاہیے، سینس پریویل کرنی چاہیے۔ اب پیر تک معاملے کی سماعت ملتوی ہوئی ہے، اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ جو عدلیہ کے اندر بھی جو ججز جو ہیں وہ بڑے بردبار ہیں، بڑے سنجیدہ ہیں، معاملہ فہم ہے، اس معاملے کو کسی طریقے سے حل کریں۔ اور اس معاملے کا جو حل ہے وہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شاید فل کورٹ یا فل کورٹ کے بغیر یہ معاملہ حل نہیں ہونا، اور اگر فل کورٹ کے ذریعے معاملہ حل نہیں ہوتا تو پھر بات وہی ہے کہ دونوں میں سے ایک کا سر جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔